السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا؟ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے پسندیدہ قصہ یعنی سب سے اچھا خوبصورت قصہ قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ یہ احسن القصص ہے یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس قصے کے حوالے سے معلومات جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے معلومات فراہم کریں گے، بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان سے کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا، اور 400 سال بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں اور کس کے حکم پر نکالا اور کہاں لے کر گئے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں سابق قدم رہے، صبر کرنے والے ثابت ہوئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم یعنی یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دربار میں پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بابا جان کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہے جس سے وہ بچپن میں کنویں میں پھینکا تھا۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈالو، جس سے اس کی بینائی واپس آ جائے گی، تو سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں نے یوسف علیہ السلام کا کرتا جو کہ بکری کے خون سے رنگا تھا میں ہی لے کر گیا تھا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی۔ یہودا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، تو ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر و جان سے پیارے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے پوتوں سے ذکر کیا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، آپ اب بھی وہی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ کہ جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر پہنچے اور ان کے والد صاحب یعنی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام میں تہجد لذت سے اپنے بیٹوں کی معافی کے لیے دعا مانگی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف ملک مصر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں اطراف مصر کی عوام باادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے انہیں بتایا، ابا حضور، یہ آپ کے لخت جگر یوسف کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ ناظرین، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لے آئے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کیا۔
دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا، اور ان کے ارد گرد ان کے 11 بھائی اور سوتیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے سجدے میں گر پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلی خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک مجھ پر کیا کہ مجھے اس قید سے نکالا اور آپ کو گاؤں سے لے کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرا 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرا باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے باقی زندگی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خوشی سے گزاری۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام 24 سال تک مصر میں رہے، اور پھر ان کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ان کے وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال پر ملال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کہاں دفن کیا جائے؟ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان کے محلے میں دفن کیا جائے، تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر اہلیان مصر اس پر راضی ہوئے کہ آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کے قبر کو چو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کرے۔ اس لیے آپ کے جسم کو عطر اور سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کیا۔ تقریباً 1400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم آیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے تابوت کو حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے آس پاس دفن کیا۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، اس امید سے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔